ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجددون الأذى جيلا بعد جيل في كل سنة. ایک سلوات پڑھ لے سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، لائق ادب، لائق تعظیم، لائق سلام ہیں آپ. جیسا کہ آپ تمام مومنین کے علم میں ہے کہ آج مجلسیں کا سلسلہ تھوڑا اپنے جو ٹائمنگ سے فاسٹ چل رہا ہے، تیز چل رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ مجلسیں بڑھ رہی ہیں، جلوس بھی ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلسیں بہت کم سے کم وقت میں ملتوی کی جا رہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں میں بھی بہت کم وقت میں ملتوی کروں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم سے قریب آنا پڑے گا ایک صلوات پڑھتے ہوئے. یہ بچے سلامت رہیں، تھوڑا سا بچے ادھر ادھر ہو جائیں اور نوجوان میرے بزرگ آگے آ جائیں، اصلاح ہو جائے گی ہماری. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. بہرحال آج یہ جو مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے، یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، اس میں ہمارے بزرگوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے، بہت اہم رول رہا ہے. جتنی آسانی سے ہم یہاں مجلسیں کر رہے ہیں، اتنی آسانی سے مجلس کرنے کی اجازت نہ تھی. آج تو ہم یہاں پہ بہت سے لوگ عزاداری کر رہے ہیں، اطمینان سے آقا حسین کے فضائل بھی پڑھ رہے ہیں، مصائب بھی پڑھ رہے ہیں، سرکار علی کے دشمنوں کا علل اعلان ہم ان پر لعنت بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب سرکار علی کے سامنے علیہ السلام بھی اگر لگا دیا جائے تو گردن کاٹ دی جاتی تھی. اب سوچئے سرکار علی کا نام ہی لینا جرم تھا. آپ زیادہ دور کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ہندوستان میں اس کی آپ کو مل جائے گا. آپ ہندوستان میں اٹھا کے دیکھ لیجئے شہید ثالث شستری. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے اس بات کا علم ہے کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے. شہید ثالث شستری، ان کو جو سزا ملی تھی وہ کیوں ملی تھی؟ کیوں ملی تھی بھائی ان کو؟ اور وہ بھی ایسی سزا کہ زندگی نے میرا جہاں تک میرا ماننا، میں نے تو اپنی زندگی میں ایسی کسی حکومت نے ایسی سزا نہیں سنی تھی جو میں نے دیکھا اور میں نے پڑھا. مجھے امید ہے کہ بزرگ جانتے ہوں گے، لیکن میں اپنے چھوٹے بھائیوں تک اور اپنے جو کم عمر کے جو نوجوان ہیں میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. سنو، ایسی سزا نہیں سنا ہوگا آپ نے. اگر سنا ہوگا تو مجلس اترنے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ ہاں فلاں بادشاہ نے ایسی سزا دیا تھا. ذیشان بھائی، سزا ان کی بہت عجیب. سزا معلوم ہے کیسے دی گئی تھی؟ تانبے کی پتیلی، آج کے بھی زمانے میں تانبے کی پتیلی بہت دیر تک ٹھنڈی نہیں ہوتی. آپ اسے اگر جلا دیجئے، آگ پہ رکھ دیجئے تو بہت دیر تک نہیں ٹھنڈی ہوتی. تانبے کی پتیلی میں آگ کا گولا رکھا، وہ جو پتھر کو پھوڑ کے گولا بنایا جاتا ہے، آپ یہاں دیکھیں گے بھٹی میں لگایا جاتا ہے، وہ اس طرح کا آگ جلایا گیا. اس میں بھٹی کا گولا، آگ کا گولا اس تانبے کی پتیلی میں رکھا گیا اور ہاتھ یوں باندھ دیا گیا، پیر دونوں باندھ دیا گیا پیڑ میں، ان کو پیڑ میں باندھ کے تانبے کی پتیلی سر پہ رکھ دی تھی. ایسی سزا کسی کو ملی ہے؟ تانبے کی پتیلی، زندہ آدمی کے سر پہ تانبے کی پتیلی رکھ دی گئی تھی. جو سید ثالث شستری کے یہاں پہ آپ کو کتابیں مل جائیں گی، چھوٹی چھوٹی کتابچہ، اس میں یہ آپ کو مل جائے گا. کیا ہوا؟ سر پہ رکھ دی گئی تھی. تاریخ نے بتایا، کتاب میں ملا کہ بھیجا ناکوں کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے بہنے لگا تھا. یہ ظلم تھا. اس طرح سے اذیت دی گئی تھی. لیکن کیوں وجہ ہے معلوم ہے؟ سرکار علی علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے جو بات ہو رہی تھی دربار میں بات ہوتے ہوتے جب نام آیا علی کا تو انہوں نے سرکار علی کو علیہ السلام کہہ دیا تھا. بس یہی ان کی خطا تھی.
خطا کیا تھی؟ سرکار علی کو علیہ السلام کہہ دیا تھا، بس یہ اتنی سی خطا تھی. تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیے، میں ایک نقطہ میں پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے بعد فوراً میں مصائب پہ آ جاؤں گا. پتہ کیا چلا؟ سزا اتنی بڑی کیوں دی گئی؟ دربار سجا ہوا تھا، بہت سے قاضی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، اور دربار میں کسی نے کہہ دیا، ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. میری بات پہنچ رہی ہے سب تک میرے نوجوان بھائی تک؟ سنیے، ایک صلوات اور پڑھ لیں، آگے جگہ ہے، آ جائیں، ادھر آ جائیں، آگے جگہ ہے. ٹھیک. تو سرکار علی کو انہوں نے علیہ السلام کہہ دیا تھا، بس یہی تھی سزا. دربار سجا ہوا تھا، بات ہو رہی تھی سرکار علی کی. انہوں نے کہا اچھا مولا علی علیہ السلام. بس بھڑک گئے لوگ، کھڑے ہو گئے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی علی کو علیہ السلام کہنے کی؟ کیا کہا؟ علیہ السلام تم نے کہا کیوں؟ اور یہ دربار میں ہلچل سی مچ گئی، پورے دربار میں. علیہ السلام کہہ دیا، علیہ السلام کہہ دیا، علیہ السلام کہہ دیا، یہ واجب القتل ہے، واجب القتل ہے، واجب القتل ہے. اور اس کے بعد ایک دربار سجایا گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے علیہ السلام کیوں کہا بھائی؟ کہا کیوں؟ وہ اس لائق ہیں، کیونکہ انہیں علیہ السلام اس لیے ہم نے کہا کیونکہ وہ اس لائق ہیں، اس لیے میں نے انہیں علیہ السلام کہا. دربار میں یہ ہو گیا کہ کوئی ایسی سزا دی جائے کہ پھر کسی میں ہمت نہ ہو کہ سرکار علی کو علیہ السلام کہہ سکے. اب آپ سوچئے کتنا خوف ڈالنا چاہ رہے تھے کہ کوئی علی کو علیہ السلام نہ کہہ سکے، اور پھر ان کو یہ سزا دی گئی. پھر ان سے کہا گیا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہو، اپنی صفائی پیش کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو ایک موقع ملے گا، آپ پیش کر سکتے ہو. دربار سج گیا، دربار سج گیا، دربار سجا ہوا ہے. ادھر جتنے بھی حاکم کے لوگ تھے انہوں نے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرنا شروع کر دیا. ایک حدیث رسول مآب کی لحم کا لحمی و دام کا دامی، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا گوشت میرا گوشت، ٹھیک ہے، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں سے یہ سنیے ان کا جو انہوں نے اپنے بچاؤ میں جو انہوں نے ایک فیصلہ رکھا تھا، بہت عجیب. دربار سج گیا اور یہ ہو گیا کہ آپ اپنی صفائی پیش کریں. انہوں نے صفائی میں کچھ نہیں کہا. کہا میں اگر صفائی بھی دوں گا تب بھی تو مجھے مارے گا، نہیں بھی دوں گا تب بھی تو مجھے مارے گا. لیکن ہاں، میں ایک شعر میں، دو مصروں میں، ایک شعر میں میں اپنی صفائی پیش کر دے رہا ہوں. پہلے تو یہ بتاؤ رسول پہ ایمان ہے؟ ہاں ہے. کہا رسول کی باتوں پہ ایمان ہے؟ کہاں ہے؟ اب اپنے ذہنوں میں رکھیے، لحم الحمی داموں کو دامے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت. اب یہاں رکھیے. اب انہوں نے ایک شعر پڑھا، جیسے دل چاہیے استقبال کر لیجیے، فوراً مصائب آ جائے گا انشاءاللہ. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد والے محمد. اب دربار سج گیا، کہا پیش کرو، صفائی پیش کرو. انہوں نے کہا گر لحموں کا لحمی، گر لحموں کا لحمی، یہ حدیث نبوی ہے. شعر سنیے گا، صفائی دیکھیے گا، ایک ہی شعر میں انہوں نے صفائی دیا ہے. گر لحموں کا لحمی، یہ حدیث نبوی ہے، پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات. گر نام علی، گر لحموں کا لحمی، یہ حدیث نبوی ہے، پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. جیسے انہوں نے کہا ان کو یہ سزا سنائے گی جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا. یہ بہت سخت، آپ تصور کیجئے گا کبھی، بہت سخت ہے. بہرحال آج 7 محرم میں 5 منٹ میں نے فضائل کے پڑھے، 10 منٹ میں مصائب پڑھوں گا، تھوڑا سا مصائب میں زیادہ پڑھوں گا. ایک احساس ہے
آپ نے بہت سے سب جتنے بھی جہاں جوان بیٹھے ہوئے ہیں سب نے جنازہ تو اٹھایا ہی ہوگا، کسی نہ کسی کا، پڑوسیوں کا، خانوادے میں، گاؤں محلے اطراف میں، ان کا ان کا اپنوں کا پرایوں کا اٹھایا، سب نے جنازہ ہوگا، ہمیں امید یہ ہے۔ انصاف سے بتائیے ایک جملہ میرے پاس ہے، کیا میرے ساتھ ایسا ہوا یا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ وہ آپ احساس کیجئے گا، آنکھیں نم ہو جائیں گے تو یہ آپ کا اپنا مقدر۔ آپ کسی کے گھر پہ جنازہ ہو جائے، مٹی ہو جائے، آپ جائیں گے جنازہ دے کر، جنازہ ہو گیا، قبر تک پہنچا دیا، تدفین ہو گئی، قبر ڈھک گئی، آپ واپس آئیں گے۔ گھر میں آنے کے بعد آپ کا جو طریقہ عمل ہے وہ یہی ہونا چاہیے۔ تو میرے ساتھ ایسا ہوا، مجھے نہیں معلوم آپ کے ساتھ ایسا ہوا یا نہیں۔ جنازہ آپ کاندھے پہ دیتے ہوئے لے کے گئے ہیں، جبکہ ایک نہیں سینکڑوں لوگ تھے، کاندھا بدل بدل کے دے رہے تھے، کاندھا آپ قبرستان تک لے کے گئے، جنازہ قبرستان تک لے کے گئے، آپ نے اسے سپرد خاک کیا۔ جب وہاں سے واپس آئے گھر میں بیٹھے تو ایک جملہ کہا ہوگا گھر کے کسی ممبر پہ، بہت تھک گیا ہوں، ایک گلاس پہلے پانی پلاؤ، بہت تھک گیا ہوں۔ ایسا ہوا ہے؟ بہت تھک گیا ہوں، ایک گلاس پانی پلاؤ۔ اب احساس کیجئے گا، آپ ایک جنازہ آپ کئی لوگ مل کر اٹھا کے قبر تک لے کے گئے، گھر پہ آئے، آپ نے کہا بہت تھک گیا ہوں، ایک گلاس پانی پلاؤ۔ حسین کا اپنا مقدر ہے، اکیلا حسین، 71 لاشیں، یہ رونے کے لیے کم ہے کیا؟ خدا کی قسم یہ رونے کے لیے کم نہیں ہے، رونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ یہ اپنا مقدر ہے، رونا آئے نہ رونا آئے۔ 71 جنازے حسین نے اکیلے اٹھائے ہیں۔ آج 7ویں محرم ہے نا، مولا قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ اگر رونا نہ آئے نظریں جھکا لیجئے گا، مجھے مت دیکھیے گا، نظریں جھکا لیجئے گا، نہ رونا آئے۔ سنیے، تاریخ میں اکلوتے مولا قاسم ہیں جو 2 بار یتیم ہوئے ہیں، ایک بار بابا کی زندگی میں، ایک بار بابا کی زندگی کے بعد۔ اب یہ عجب ہے نا، بابا کی زندگی میں کوئی یتیم ہوتا ہے کیا؟ کہا نہیں، قاسم کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو گیا۔ تاریخ نے بتایا کہ جب امام حسن علی مقام کو زہر دے دیا گیا، رات کے کسی پہر کی بات ہے، شہزادے امام حسن علی مقام کو جب خون کی الٹیاں آنے لگی، اس وقت مولا قاسم کی عمر 3.5 سال کی تھی۔ اللہ اکبر، 3.5 برس کی عمر تھی مولا قاسم کی۔ تاریخ نے بتایا کہ ایک مرتبہ امام حسن علی مقام نے مادر قاسم کی طرف دیکھا، تڑپ کے کہتے ہیں اے مادر قاسم، ذرا میرے قاسم کو اٹھاؤ، میرے قاسم کو بلاؤ۔ ایک مرتبہ مادر قاسم نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے والی و وارث، قاسم کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا میں قاسم کو اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ میں اپنی بہن کے گھر اسے بھیج سکوں اور اپنا حال بتا سکوں۔ اللہ اکبر، قیامت۔ تڑپ گئی شہزادی، ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے والی و وارث، 3 برس کا قاسم ہے، بولنا جانتا نہیں، پھر یہ بولے گا کیسے؟ کہا نہیں، میں ایسی حال بنا دوں گا کہ میری بہن دیکھے گی اور سمجھ جائے گی، قیامت ہو جائے گی۔ مولا کے چاہنے والوں، شہزادے قاسم کو جگایا گیا۔ جب قاسم سوئے تھے تو باپ کے چہرے پہ خون نہ لگا تھا، جب قاسم سوئے تھے تو داڑھیوں میں خون نہ تھا۔ اب جب رات میں قاسم کی آنکھ کھلی تو بابا کا چہرہ دیکھا، خون، اللہ اکبر، داڑھیوں میں خون، ایک مرتبہ لپٹ گئے، بابا، قیامت ہو گئی۔ مولا کے چاہنے والوں، مولا قاسم کو امام حسن علی مقام نے کلیجے سے لگایا، پیار کیا۔ میں آہستہ آہستہ مسائب پڑھوں گا، آہستہ آہستہ، رونا آئے گا رو لیجیے گا، نہیں رونا آئے گا گھر پہ جائیے گا، تصور کر کے روئیے گا۔ کلیجے سے لگایا، پیار کیا۔ ایک مرتبہ کہتے قاسم ایک کام کرو گے؟ قاسم بولنا نہیں جانتے، بچپنا ہے نا۔ بابا کام کرو گے؟ پھوپھی کے گھر تک چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر، ہاں۔ پھوپھی کے گھر تک چلے جاؤ گے؟ ہاں۔ ایک جملہ کہتے ہیں، قاسم بتا دو گے بابا کا حال؟ نہیں۔ اللہ اکبر، نہیں۔ ایک مرتبہ مولا امام حسن علی مقام نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا،
قیامت ہوگی مولا کے چاہنے والوں. آستینوں کو چڑھانا شروع کر دیا. ایک مشت خاک اٹھائی, سر پہ رکھی, ہاتھوں کو جنبش دیا. مادر قاسم نے دیکھا, ہاتھوں کو جوڑ کے, اے والیو وارث, یہ یتیموں جیسی شکل. کہا اب یہ قاسم جب جائے گا میری بہن کے گھر تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قیامت, قیامت مولا کے چاہنے والوں. ننھے سے شہزادے ہیں, ننھے ننھے قدموں سے اپنے قدموں کو رفتار دیتے ہوئے پھوپھی کی دہلیز تک گئے. جلدی سے دروازے پہ آواز دیا, دھکل بھاپ دیا. اندر سے ایک آواز آئی, کون؟ بچے قاسم. آواز دیتے ہم. پھر ایک آواز آئی, کون؟ کہا پھوپھی ہم. قیامت ہو گئی. شہزادی مسلح عبادت سے اٹھی, کنیز سے کہتی ہیں, ایک کنیز ایسا لگتا ہے کہ میرا قاسم آیا ہے, میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. جلدی سے شمع کو گل کرو اور دروازے کو میں کھولوں گی. قیامت. دروازے کو شہزادی نے کھولا, قاسم کو دیکھا, گریبان چاہ کے آستینیں چڑھی ہوئی ہے, خاک سر میں پڑی ہے. ایک مرتبہ تماچے مارنے لگی. آواز دیا, قاسم یہ یتیم ہو جیسی شکل. یہ یتیم جیسی شکل کس نے بنا دیا؟ لگتا جگر. آواز دیا, بابا بابا, اے پھوپھی بابا, اے پھوپھی بابا, اے پھوپھی بابا. شہزادی نے آغوش میں لیا, اپنے قدموں کو رفتار دیتے ہوئے بہت تیزی سے بھیا حسن کے گھر کی جانب چلنے لگی. قیامت ہو جائے گی مولا کے چاہنے والوں. ادھر امام حسن علی مقام نے احساس کیا, محسوس کیا کہ میری بہن آ رہی ہے, میری بہن آ رہی ہے. ایک مرتبہ مادر قاسم سے کہتی ہے, جلدی سے تشت کاٹا, جلدی سے تشت کاٹا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے, والیو وارث تشت کو کیوں ہٹاؤ؟ آپ کو بار بار الٹیاں آ رہی ہے, کئی آ رہی ہے, خون اگل رہے ہیں. آواز دیا, تمہیں خبر نہیں میری بہن آ رہی ہے, میری بہن دیکھ کے برداشت نہ کر پائے گی. میں کہوں گئے مولا حسن, یہاں آپ کلیجے کے ٹکڑے کو بہن سے چھپا رہے ہو, ارے ذرا کربلا میں آؤ. قیامت, قیامت مولا کے چاہنے والوں. 2-3 منٹ اور سن لیجئے. رونا آئے گا رو لیجئے گا, نہیں رونا آئے گا بستر نرم پہ آرام کیجئے گا. احساس کیجئے گا, خدا کی قسم میرا عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے میری, میں مصائب نہیں پڑھ پا رہا ہوں, لیکن 2-3 منٹ میں مصائب پڑھوں گا. اللہ جانے کیا گزری ہوگی. اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے. زینب کا اپنا مقدر ہے. ایک بھائی کو مدینے میں دیکھا جس کے جنازے میں تیر دیکھے, ایک بھائی کو کربلا میں دیکھا. اللہ اکبر, عجیب مقدر ہے زینب کا. اللہ اکبر. سنیے ایک جملہ. تاریخ نے بتایا کہ جب مولا قاسم سب شہید ہونے لگے, مولا قاسم ہاتھوں کو جوڑ کے آئے چچا کے بعد, چچا اجازت دے دیجئے. امام حسین علی مقام کلیجے کو تھام کے بیٹھ گئے زمین پہ, نجف کا رخ کر کے کہتے, بابا حسین غریب ہونے جا رہا ہے بابا. اے بابا, بھائی حسن کی ایک نشانی ہے, یہ بھی جا رہا ہے. قیامت, اللہ اکبر, ایک نشانی یہ بھی جا رہا ہے. قیامت ہوگی مولا کے چاہنے والوں. وہ وقت آیا, مولا قاسم اجازت لے کے چلے گئے. تاریخ نے بتایا, بزرگوں نے بتایا کہ اکلوتے شہید مولا قاسم ہیں جو بغیر زرہ کے گئے تھے. زرہ کیوں پہنی جاتی ہے؟ زرہ اس لیے پہنتے ہیں سپاہی کہ اگر کبھی گر جائیں تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچ جائیں, کیونکہ لوہے کی ہوتی ہے نا, لوہے پہ گھوڑے کی ٹاپ پڑے گی تو بچ جائے گی, مضبوط ہوتی ہے. تاریخ نے بتایا مولا قاسم کو جیسی زرہ پہنایا گیا, زرہ آئی نہیں. 13-14 سال کا سن ہے, زرہ نہیں آئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے, چچا میں بغیر زرہ کے چلا جاؤں گا. قیامت ہو گئی. ادھر بغیر زرہ کے گئے. قیامت. آخری جملہ ہے, جیسے دل چاہیے استقبال کر لیجئے گا. مولا قاسم ادھر گئے. ادھر ارزق نامی پہلوان نے دیکھا قاسم آ رہا ہے, حکم ہوا کہ اسے شہید کیا جائے. اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا, 2 بیٹوں کو بھیجا, 3 بیٹوں کو بھیجا, سب کو واصل جہنم کرتے گئے. مولا قاسم آخر میں وہ خود آ گیا. پہلوانوں کا اکیلا طاقت رکھتا تھا. جیسی وہ آیا تلوار کو لے کر, ایک مرتبہ امام حسین علی مقام نے مدینے کا رخ کیا. نانا, وہ شکم شیر ہے نانا, میرا قاسم
میرا قاسم پیاسا ہے نانا، اے بارے لا گوارے نا۔ قیامت قیامت تاریخ نے بتایا جیسی مولا قاسم نے اسے فاصلے جہنم کیا، ایک شور اٹھا، یہ ہاشمی گھرانے کے جاباز ہے، یہ ہاشمی گھرانے کے شیر ہے، انہیں ایک ایک کر کے نہیں مارا جا سکتا، انہیں ایک ساتھ حملہ کر دو۔ تاریخ نے بتایا ایک ساتھ فوجیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ساتھ فوج مولا قاسم پہ ٹوٹ پڑی۔ اسی اسنا میں ایک ظالم نے گرز لیا، قاسم کے سر پہ مارا، مولا قاسم زمین پہ آئے، 13,000 گھوڑے آئے، 13,000 گھوڑے دائیں کی جانب سے بائیں، بائیں کے گھوڑے جائے دائیں جانب جانے لگے۔ ایک آواز اٹھی، قاسم نے آواز دیا چاچا۔ مولا امام حسین علی مقام دوڑتے ہوئے، قاسم آ رہا ہے تیرا چچا، اے قاسم آ رہا ہے تیرا چچا، اے قاسم گھبرانا نہیں۔ تاریخ نے بتایا گھوڑوں کی ٹاپیں سینے پر، قاسم ٹکڑوں میں۔ تاریخ نے بتایا جس طرح سے مالی صبح میں اپنے پھول کو ایک ایک چن چن کے رکھتا ہے، جب مقتل حسین پہنچے ابا کا دامن پھیلایا، ایک ٹکڑا رکھا قاسم، دوسرا ٹکڑا قاسم، آواز دیا مادر قاسم نے، جب دیکھا حسین کو گٹری لاتے آواز دیا، ارے جب میں نے قاسم کو بھیجا تھا تو چلتا ہوا قاسم آ رہا ہے، تو پشت پہ گٹری کی شکل میں قاسم۔